معزز سامعین کرام اور خواتین اسلام، پردہ میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا، یا داتا کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں کبا امداد کن. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریہ نعرہ غوث اعظم جنم، دمدے شیخ احمد رضا خان خطب عالم جنم. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، فخر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درودوں کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں. پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. کہ محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد. کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد،
کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد، کہ قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو او داخل، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو او داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، کہ جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، کہ اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی، اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، کہ جو درد لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، جو درد لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن عظیم اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ حضرات محترم، اب اس سے زیادہ اور کون سی فضیلت ہوگی کہ یہ خود اللہ تبارک و تعالی کا فعل ہے اور ہمارے لیے حکم ناقد ہے، ایک تو تقلید خدا اور دوسرا تعمیل حکم خدا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمال تعظیم پائی جاتی ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور خوش نصیب مسلمانوں کو بھی درود و سلام بھیجنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام کس قدر ارفع و اعلیٰ اور برتر و بالا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو میرا رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بہشت میں بلند فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت 5 آدمیوں کی بہت مشتاق ہے، ایک قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا، دوسرا اپنی زبان کو فضولیات سے روکنے والا، تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، چوتھا ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، برادران ملت اسلامیہ، اور پانچواں اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجنے والا۔ تو حضرات محترم، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت 5 آدمیوں کی بہت مشتاق ہے، ایک قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا یعنی قرآن شریف پڑھنے والا، دوسرا اپنی زبان کو فضولیات سے روکنے والا یعنی بری باتوں سے روکنے والا، تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، چوتھا ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور پانچواں میرے نبی پر درود و سلام بھیجنے والا۔ برادران ملت اسلامیہ،
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے آ کر مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے صلات بھیجتے ہیں، اور جس پر فرشتے صلات بھیجتے ہیں وہ شخص جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، حدیث شریف میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میں ذکر کیا جاؤں اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص بڑا بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ برادران ملت اسلامیہ، احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ درود و سلام پڑھنے والوں کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ الفت و محبت ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ رسول کی محبت خدا کی محبت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ درود و سلام کی طفیل ہزاروں خیر و برکات اور بے پایا ثواب و حسنات کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، درود شریف کی برکت کیا ہے میں بتا رہا ہوں، غور سے سماعت کریں۔ درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی بات بھول جائے تو درود شریف پڑھنے سے گم شدہ چیز واپس مل جاتی ہے اور بھولی ہوئی بات واپس یاد آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، اس لیے گھر سے باہر نکلتے وقت درود شریف پڑھے اور گھر آتے وقت درود شریف پڑھے، بازار جاتے وقت درود شریف پڑھے، اور بازار سے واپس آتے وقت درود شریف پڑھے، سواری پر سوار ہوتے وقت درود شریف پڑھے، اور سواری پر سے اترتے وقت درود شریف پڑھے، خرید و فروخت کے وقت درود شریف پڑھے، رنج و غم میں درود شریف پڑھے، ہر طرح کے تکلیف و مصیبت میں درود شریف پڑھے۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ ہر نیک کام میں درود شریف پڑھنا ہزاروں خیر و برکات اور بے پایا ثواب و حسنات کے مستحق ہوتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ میری ایک لڑکی تھی جس کو میں بہت زیادہ پیار کرتی تھی، ایک عرصہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اب میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی ترکیب ہے؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھو، اور اس ترکیب کے ساتھ پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ تکاثر پڑھو، اور نماز ختم کرنے کے بعد پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ حضرات محترم، اس عورت نے ویسا ہی کیا اور رات میں سو گئی، اور سونے کے بعد پھر خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ میری بیٹی دوزخ کے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرات محترم، جب وہ عورت نیند سے بیدار ہوتی ہے تو اس کے دل پر بہت زیادہ صدمہ گزرتی ہے، پھر وہ عورت روتے روتے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتی ہے اور یوں ہی عرض کرتی ہے کہ حضرت، میں نے آپ کی بتائی ہوئی ترکیب سے میں نے
نے آپ کی دعا سے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ میری بیٹی دوزخ کے سخت عذابوں میں گرفتار ہے۔ حضرات محترم، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ جاؤ اور تم کچھ تصدیق کرو، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے گا۔ حضرات محترم، پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لڑکی کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں کیا دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں موجود ہے اور اس کے سر پر نورانی تاج رکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تعجب کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، کل تو تیری ماں نے تجھ کو دوزخ میں دیکھی تھی اور آج میں تم کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، تو وہ لڑکی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے کہ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم اور ہمارے قبر والے تمام ساتھی گنہگار تھے، اس لیے ہم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب ہو رہا تھا، لیکن ایک دن ایک نیک مرد کا گزر ہماری قبروں کی طرف سے ہوئی، انہوں نے ہماری قبر کی طرف سے ہوا، انہوں نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہم سب کو بخش دیا۔ اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دریائے جوش میں آئی اور درود شریف کی برکت سے ہم لوگوں کو عذاب قبر سے نجات ملی اور ہم سب جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرات محترم، یہ درود شریف کی برکت ہے، یہ درود شریف کی فضیلت ہے، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھتا رہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بہشت میں بلند فرماتا ہے۔ بہشت کا مطلب ہوتا ہے جنت، اس کے 10 درجے جنت میں بلند فرماتا ہے، اعلیٰ فرماتا ہے، اونچا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے نبی پر درود شریف پڑھتا رہیں۔ حضرات محترم، درود شریف پڑھنے سے بیماری دور ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے مصیبت دور ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے چہرہ خوبصورت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے زبان میں اثر پیدا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اور جو دنیا میں جتنا زیادہ اپنے نبی پر درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اتنا ہی زیادہ اپنے نبی کے قریب ہوگا، اتنا ہی زیادہ اپنے نبی کے پاس ہوگا۔ جو دنیا میں جتنا زیادہ اپنے نبی پر درود شریف پڑھتا تھا وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اتنا ہی زیادہ اپنے نبی کے قریب ہوگا، اتنا ہی زیادہ اپنے نبی کے پاس ہوگا۔ حضرات محترم، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے نبی پر درود شریف پڑھے، ہر وقت اپنے نبی پر درود شریف پڑھتا رہے، جب ٹائم ملے اپنے نبی پر درود شریف پڑھتا رہے۔ حضرات محترم، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا درود شریف پڑھنا ہے، آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک بہت چھوٹی درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے نبی پر درود شریف پڑھتا رہے، ہر وقت اپنے نبی پر درود شریف پڑھے، جب ٹائم ملے اپنے نبی پر درود شریف پڑھتا رہے۔ حضرات محترم،
ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، فطرہ ہو، قرآن ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کسی بھی عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہ ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو پڑھتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے نبی پر درود شریف پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے۔ حضرات محترم، اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمانوں کو پانچوں وقتوں کی نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمانوں کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمانوں کو سچا سنی اور پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمانوں کو روح نکلتے وقت زبان پر کلمہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمانوں کو کچھ رہے یا نہ رہے روح نکلتے وقت سلامت ایمان رکھنا۔ یا اللہ پاک، اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں یا خامیاں یا گستاخیاں ہو گئی ہے تو میں ابھی توبہ استغفار کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ توبہ استغفار کیجئے، پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔